پول آف نالج کے پیارے ویورز السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہر مدینہ کے متعلق چند ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے نالج میں اضافے کے ساتھ ساتھ حیرانگی کا باعث بھی بننے جا رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اس سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پول آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر پریس کرتے ہوئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ نمبر 1، یثرب سے مدینہ المنورہ کیسے مقبول ہوا؟ شہر مدینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر تقریباً 9ویں صدی قبل مسیح تک یہودی قبائل کا مسکن ہوا کرتا تھا، جو کہ رفتہ رفتہ عرب کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج سے اپنا اقتدار کھو بیٹھے۔ مدینہ میں نمایاں ہونے کے بعد یہ دو قبائل اوس اور خزرج 120 سال سے زیادہ عرصے تک ایک دوسرے سے بے نتیجہ لڑتے رہے۔ اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد ہوئی، جس پر ان قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے متاثر ہوتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں صدیوں سے جاری لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ ہجرت کے بعد کے 10 سالوں تک مدینہ نے اسلام کے پھیلاؤ میں مرکزی کردار ادا کیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کی قیادت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کی تھی۔ کامیاب فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے اور اسی شہر اقدس میں پردہ فرما کر مدفن ہوئے، جس کی وجہ سے مکہ کے بعد پورے عالم اسلام میں شہر مدینہ دوسرا مقدس ترین شہر مانا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ شہر یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد یہاں آمد پر اس شہر کا نام آپ کو دیے گئے خطاب سراج منیر سے مشابہ مدینہ المنورہ رکھا گیا، یعنی پرنور شہر۔ نمبر 2، اسلامی کیلنڈر کا آغاز۔ پیغمبر اسلام کی آمد مدینہ کے بعد اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، جسے ہجری کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلیفہ عمر بن الخطاب کو ہجری کیلنڈر کا خالق سمجھا جاتا ہے۔ ہجری کیلنڈر دنیا بھر میں اس وقت استعمال ہونے والے 4 بڑے کیلنڈروں میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں میلادی، ہجری، چینی اور فارسی کیلنڈر شامل ہیں۔ مشہور طور پر ہجری کیلنڈر مملکت سعودی عربیہ کا سرکاری کیلنڈر ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے مدینہ کی اہمیت کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، محل وقوع۔ مدینہ منورہ سعودی عربیہ کے زرخیز ترین علاقے میں 1,51,990 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 625 میٹر بلندی پر واقع ہے، جو کہ مشرق کی طرف سے ایک وسیع لاوا کے میدان سے گھرا ہوا ہے، جبکہ باقی 3 اطراف پر بنجر پہاڑیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے اونچی احد کی پہاڑی ہے۔ نمبر 4، 3 قدیم ترین مساجد کا گھر۔ مدینہ منورہ کو 3 قدیم ترین مساجد کے گھر سے بھی جانا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے مسجد قباء کی بات کرتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی تھی، جو کہ عالم اسلام کی سب سے پہلی مسجد جانی جاتی ہے۔ دوسری مسجد مسجد نبوی، جسے پیغمبر اسلام نے 622 عیسوی میں تعمیر کیا تھا، جو مدینہ منورہ کی پہلی جبکہ دنیا بھر کی دوسری بڑی مسجد اور اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد قبلتین۔ مدینہ کی اس قدیم ترین مسجد کو سواد بن غنم بن کعب الانصاری نے اسلامی سال 2 ہجری میں تعمیر کیا تھا، اور مسجد کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے زمانے میں پڑا، جب ان کے ساتھیوں نے اس کا نام اسی سال 15 شعبان کو پیش آنے والے ایک واقعے کے نام پر رکھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وحی ملی کہ وہ ظہر کی نماز کے دوران یروشلم میں واقع بیت المقدس کی بجائے مکہ میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں۔ بہت سے عازمین حج جو حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، ان میں سے اکثر مدینہ منورہ آتے ہیں، جہاں کچھ عازمین حج اس مسجد کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اس کا رخ کرتے ہیں۔
नंबर 5 जन्नत अल बकी। जन्नत अल बकी मौजूदा सऊदी अरब के हिजाजी इलाके में मदीना का सबसे कदीम और पहला इस्लामी कब्रिस्तान है। पहले दौर में इसमें बहुत से झाड़ जंकार यानी गरकद के पेड़ हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसे बकी अल गरकद के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद नबवी के जनूब मशरिक में वाक़या है, जो कि 1,75,000 स्क्वायर मीटर पर मुहित है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और दोस्तों समेत टोटल 10,000 कब्रें मिलती हैं। नंबर 6 कोहे ओद। मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़े कोहे ओहद एक अहम इस्लामी निशान है, क्योंकि ये वो जगह थी जहां 625 ईस्वी में ओहद की जंग लड़ी गई थी। इस मकाम के करीब एक कब्रिस्तान है जहां जंग के शोहदा को दफन किया गया था। इस कब्रिस्तान में 70 शोहदा हैं, जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा बिन अब्दुल मतलब भी शामिल हैं, जिस बिना पर इस कब्रिस्तान का नाम भी इन्हीं के नाम से रखा गया है। नंबर 7 वादिये जिन। शहर मदीना से सिर्फ 41 किलोमीटर के फासले पर वादिये सूफियाना है, जो कि कारों पर एक पुरअसरार असर डालती है, जिससे वो ड्राइवर की किसी कोशिश के बगैर खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। मकामी लोगों का ख्याल है कि इस जगह पर जिन्नों की ताकत है और चंद लोगों ने इनकी आवाजें सुनने का दावा किया है, लेकिन जियोलॉजिस्ट यानी माहिरीन अर्जियात इसे माकूस कशिशे शकल का रुझान करार देते हैं। आखिर में हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल पूल ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना मत भूलें, ताकि इसी तरह मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।